والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با ادب آواز بلند حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ دوستان محترم، ائمہ اہل بیت میں سے ایک بڑے امام سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تاریخ کل گزری ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شان کے حوالے سے چند باتیں آج کے جمعۃ المبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی شان یہ ہے کہ امام ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان کثیر الحدیث، کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث تھے۔ احادیث آپ کی محفل میں لوگ سننے کے لیے جوق در جوق تشریف لاتے تھے۔ امام ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کان من سادات اہل البیت فقہا و علما و فضلا، فرماتے ہیں علم فقہ میں، فضل و کرامت میں امام جعفر صادق اہل بیت کے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ یعنی یہ جو امام ابن حبان ہیں، ابن سعد ہیں، یہ نقد و جرح کرنے والے وہ ائمہ ہیں کہ جو کتابوں میں لوگوں کے احوال پر ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی باتیں ایک میزان اور ترازو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی بڑی ہیں بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، کہ میں نے امام جعفر صادق سے بڑا کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ یعنی جو امام اعظم فقہ کے مدون ہیں اور
ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی، امام محمد، امام ابو یوسف، اور پھر شاگردوں کے شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل، اور بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے جنہیں فقہ کے اصول بنانے کی اللہ نے توفیق دی، اور ان اصولوں کے تحت آج دنیا قرآن و سنت کو سمجھ رہی ہے۔ وہ امام جنہوں نے فقہ کے اصول بنائے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑا فقیہ دیکھا ہے تو امام جعفر صادق کو دیکھا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے علمی عظمت و شان کے حوالے سے خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ امام اعظم نے اتنے زیادہ اساتذہ سے علم لیا ہے، وہ امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے جو میں نے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارے، اگر مجھے ان کی بارگاہ سے فیض کا حصہ نہ ملتا تو نعمان گمنام ہو جاتا، مجھے کوئی نہ پہچانتا، میرے علم کو وہ مقبولیت نہ ملتی اگر میں نے جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی ذات ہے کہ اہل بیت نبوت کا علم بھی اور صحابہ کرام کا علم بھی دونوں سمندر مل کر کے بیک وقت جس سینے کو سیراب کر رہے ہیں اس سینے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آپ فرماتے میں نے 2 سال ان کی خدمت میں گزارے، تو اتنے بڑے بڑے محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا تھا، مگر اس کے باوجود اتنے بڑے درجے کا امام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی صحبت کا 2 سال فیض نہ ملتا لہلک النعمان، تو نعمان گمنام ہو جاتا۔ تو پھر جن کی خدمت میں بیٹھ کر کے امام اعظم کو اتنا علم ملا تو پھر جن کی خدمت میں بیٹھے ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق کا اسی لیے چیلنج بھی تھا اور دعویٰ بھی تھا، سلونی، لوگوں اس سے پہلے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لو۔ یہ دعویٰ کرنے والے اہل علم میں بہت تھوڑے گزرے ہیں، تو کس قدر ان کے پاس علم ہوگا کہ جس کی برکت کی وجہ سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے آپ کی شخصیت بہت بلند ہے، مگر جن لوگوں کو آپ کی صحبت میں رہنے کا شرف ملا انہوں نے آپ کا علم بھی دیکھا اور آپ کا تقوی اور پرہیزگاری بھی دیکھی، آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک لمبی مدت تک، ایک لمبے زمانے تک مجھے امام جعفر صادق کی خدمت میں آنے جانے کا موقع ملتا رہا۔ امام مالک کہتے ہیں اس لمبے زمانے کی مدت میں جب بھی میں امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچا تو میں نے انہیں 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں مشغول پایا، یا تو میں نے انہیں نماز میں مشغول پایا، یا تو میں جب ان کے پاس گیا تو وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر میں نے ان کو حالت روزہ میں پایا۔ یعنی یہاں علم بھی عمل بھی، تو یہ کس قدر نور برس رہا ہے کہ علم کی شان کتنی بڑی ہے، اور عمل کا معاملہ کہ امام مالک جیسے عظیم امام وہ فرماتے میں ایک لمبے زمانے تک ان کی خدمت میں آتا جاتا رہا، مگر جب بھی گیا تو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں میں نے انہیں مشغول دیکھا، یا تو عبادت میں مصروف نظر آئے، یا قرآن کی تلاوت میں مصروف نظر آئے، یا میں نے انہیں حالت روزہ میں دیکھا۔
تو اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کی سنگتوں میں رہنے والوں نے لکھا ہے کہ اتنی کثرت سے آپ کی ذات سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے جلد قبول ہو جاتی۔ اس سلسلے میں ایک روایت میں نے بڑی دلچسپ دیکھی کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے لیے میں پیدل چل کر مکہ حاضر ہوا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں تو نماز عصر کے بعد جبل ابو قبیس نامی پہاڑی پر میں چڑھا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں تو وہاں ایک مرد حق پرست کو میں نے ذکر و دعا میں مصروف دیکھا۔ میں پہچانتا نہیں تھا وہ کون ہے۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے دعا کی، یا ربی یا ربی یا ربی، ایک سانس میں اتنی مرتبہ بولتے رہے کہ سانس ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے یا ربا یا ربا یا ربا یا ربا، یوں سانس مکمل ہونے تک، پھر یا اللہ، پھر یا حیو، پھر یا رحمان، پھر یا رحیم، پھر یا ارحم الراحمین، یہاں تک کہ سانس پوری ہونے تک یہ اپنی زبان سے ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ میرے مولا میں انگور کھانا چاہتا ہوں، مجھے کھلا، اور مولا میری چادریں پھٹ گئی ہیں۔ تو لیث بن سعد کہتے ہیں ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ انگور سے بھری ہوئی ایک ٹوکری وہاں موجود تھی۔ حالانکہ روئے زمین پر اس وقت کہیں انگور کا موسم نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی وہاں موجود تھی۔ تو لیث بن سعد کہتے ہیں کہ جب وہ چیزیں وہاں موجود تھی تو اس مرد حق پرست نے انگور کھانا چاہا، تو لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرا بھی حصہ ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین بھی تو کہہ رہا تھا۔ جی دیکھو تو صحیح، اگر ان کی دعاؤں پر آمین کہنے والا ان کے ساتھ نعمتوں میں شریک ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے گن گانے والے بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، ان کے فیض سے ضرور مالا مال ہوں۔ آپ دیکھیے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیری تو صرف آمین تھی، نہیں، انہوں نے آگے کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ آگے کھاؤ تم بھی۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے قریب پہنچ کر انگور کے دانے کھائے، اتنے لذیذ تھے کہ میں نے عمر میں کبھی ایسے نہیں کھائے تھے، اور ان انگوروں میں بیج بھی نہیں تھا۔ میں شکم سیر ہو گیا انگوروں میں، یعنی میرا پیٹ بھر گیا، پھر بھی دیکھا تو وہ پورے طبق میں انگور میں کچھ کمی بھی نہیں ہوئی، پورا ایسا لبالب بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان چادروں میں سے جو پسند ہے وہ لے لو۔ دیکھو اہل بیت کی سخاوت تو الحمدللہ، سرکار کے نسب میں ہی سخاوت ہے، سرکار کے خون ہی میں سخاوت ہے۔ یہ شہزادہ رسول فرزند بطول ہیں، یہ اولاد علی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تمہیں ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ تو میں نے عرض کیا چادر کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم ذرا سائٹ میں ہو جاؤ، میں پھر یہ چادریں بدل لوں۔ تو ایک طرف ہو گیا اور ایک چادر کا تہبند بنایا، دوسری اوڑھ لی، اور اتاری ہوئی چادریں ہاتھ میں لی، اور جبل ابو قبیس سے وہ مرد حق پرست نیچے اترے تو میں بھی ہمراہ چل پڑا۔ تو سعی کی جگہ پر پہنچے تو ایک شخص ان کے قریب آیا اور التجا کی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت کے جوڑوں میں سے کوئی جوڑا عطا کر دیجیے۔ کسی اب وہ جو جان پہچان والا تھا اس نے فرزند رسول کہہ کر کے مخاطب کیا۔ لیث بن سعد اتنی دیر سے ساتھ میں تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر جب اس بندے نے مخاطب کیا کہ مجھے جنتی جوڑوں میں سے کوئی جوڑا عطا کر دیجئے، تو آپ نے اپنے جسم پر جو چادریں تھی جو اتار رکھی تھی وہ انہیں عطا کر دی۔ اندازہ لگائیں آپ، اور پھر آگے تشریف لے گئے۔ تو لیث بن سعد نے پوچھا یہ کون تھے؟ کہا یہ گلے گلزار زہرا فرزند رسول امام جعفر صادق تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسی مقبولیت اور کیسی عظمت و شان عطا فرمائی ہیں۔ ان کے سلسلے میں
طویل حدیثیں اور طویل معاملات میرے سامنے ابھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں آپ کے حوالے سے لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لا تصح العبادت الا بالتوبۃ لان اللہ تعالی قدم التوبۃ علی العبادہ قال اللہ تعالی التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ عبادت بغیر توبہ کے درست نہیں، عبادت بغیر توبہ کے درست نہیں۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل قرآن میں ہے کہ اللہ نے جو کہا التائبون العابدون الحامدون، تو اللہ رب العزت نے عبادت کو بعد میں رکھا، پہلے توبہ کو رکھا، یعنی پہلے رب کی بارگاہ میں دل سے جھک جاؤ پھر عبادت کا آغاز کرو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کیونکہ توبہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والے مقامات کی ابتدا ہے، اور عبودیت عبد ہونا اور عبودیت یہ اللہ تک پہنچنے کی انتہا ہے۔ اور پھر اس کی دلیل کیا دی؟ اس کی دلیل یہ دی کہ قرآن میں اللہ نے، دیکھو یہ قرآن کے کتنے ماہر کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ، کہ ان کا گہرا ربط کتنا زیادہ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان والو تم تمام کے تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو آپ نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ یہاں ایمان والوں کو پہلے توبہ کا حکم دیا گیا، یعنی توبہ سے شروعات ہوتی ہیں، اور پھر کا عبودیت یہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی کی انتہا کیسے ہے؟ کہ قرآن میں نہیں دیکھا اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی تو کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اللہ نے اپنے عبد کو وحی کی جو وحی کی۔ تو محبوب کے مقام کی انتہا کا اشارہ دینا ہوا تو رب نے وہاں عبودیت کا لفظ ذکر فرمایا۔ تو پتا چلا کہ ہر عابد کے لیے پہلے توبہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے غلطیوں سے معافی طلب کرے اور پھر عبادت کا آغاز کرے، کہ جس کے ذریعہ بندے کے علم میں اور اس کے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی گزرا، اور بالخصوص ہمارے سلسلے اشرفیہ کے عظیم بزرگ حضرت سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ اور حضرت شیخ المشائخ مختار اشرف علیہ الرحمہ اور حضرت اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا دن بھی آ رہا ہے، تو میری خواہش یہ کہ اب ان تینوں بزرگوں پر، بلکہ انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا کہ سلسلہ اشرفیہ کی علمی اور روحانی خدمات پر ایک تفصیلی گفتگو سنی اجتماع میں کروں۔ آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ الرحمن۔ سلسلہ اشرفیہ کی 700 سالہ علمی اور روحانی خدمات ہیں، اور سرکار مخدوم پاک کے ذریعہ جو چشتی فیضان ہندوستان کی سرزمین میں پھیلا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ اور ان بزرگوں کی سیرت جاننے پڑھنے کا مقصد ہمارا ایک تو رضا الہی ہے کہ یہ اللہ کے ہیں، تو جو ان کے قریب ہوگا وہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوگا، اور دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی سیرت اور زندگی پڑھ کر کے اپنی زندگی کو درست کیا جائے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے سلسلے میں مرید ہیں تو پھر ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو یہ سارا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو میں رویوار کو سنی اجتماع میں کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس اجتماع میں ضرور پہنچیں، اور اسی مسجد میں ہوتا ہے حاضری دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ائمہ اہل بیت کے خصوصی فیضان سے اللہ مجھے آپ کو سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔